کے لیے ڈرائنگ یا ماڈل الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ ایک تو ہمارے سارے طلباء کرام، خاص طور سے انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام، محترم والدین، ہماری مستورات کی اور ہماری بچیوں کی اور طالبات کی شعبے کے سے تعلق رکھنے والی معلمات اور عزیز طالبات اور محترم والدین، یہ سب کے سب ایک محنت میں شریک ہیں اور سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انتہائی مختصر وقت کے اندر چونکہ جتنے بھی ہمارے اس پروگرام کی ترتیب بنی تقریباً ایک ہفتے کے اندر بنی، اور ایک ہفتے کے اندر تمام طلباء نے، طالبات نے، معلمات نے، اساتذہ کرام نے ذوق و شوق کا مظاہرہ کیا، اور ذوق و شوق کے نتیجے میں ہمارے سامنے الحمدللہ آج کی نشست میں بچوں نے بھرپور مسابقہ بھی کیا، شرکت بھی کی، اور اپنی شوق کا اظہار بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود ابھی کام باقی ہے، جو ہمارے کرنے کا کام، جو محنت چل رہی ہے۔ پہلے تو میں اس محنت کے تھوڑا سا تعارف کروا دوں، اور اس محنت کا ایک مقصد ہے۔ جو مقصد میں نے 4 چیزوں کے حوالے سے آیت کو پڑھا، وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس نبی کی تعظیم کی اور مدد کی، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی نصرت کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور انہوں نے اتباع کی اس نور کی جو اتارا گیا ان کے ساتھ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس میں کر رہا تھا کہ دیکھیے ہماری محنت کا رخ یہ 4 چیزیں ہیں، اور یہ 4 چیزیں یا 4 عناصر ربیع الاول کے مہینے کے محتاج نہیں، بلکہ ان کو ربیع الاول کے مہینے تک محدود کرنا ہی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ پہلی چیز کیا بیان فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی پر ایمان لانا اور نبی پر ایمان لانے کو مضبوط کرنا اور نبی کے حوالے سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا صرف ربیع الاول کے مہینے میں؟ ظاہر سی بات ہے، یہ تو سال کے 12 مہینے 365 دن یہ کام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور دوسری بات بیان کی وَعَزَّرُوهُ، اور وہ لوگ جن لوگوں نے نبی کی تعظیم کی، ادب کیا۔ تو نبی کی تعظیم اور نبی کا ادب ربیع الاول کے مہینے میں کرنا ہے، باقی 11 مہینے ہم فارغ ہیں، تو یہ بات بھی نہیں ہے۔ وَنَصَرُوهُ، اور وہ لوگ جن لوگوں نے نبی کی نصرت کی، مدد کی، تو صرف کیا ربیع الاول کے مہینے میں یہ حق آئے گا؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کی اس نور اور قرآن کی جو اتارا گیا اس نبی کے ساتھ۔ تو قرآن کی اتباع اور قرآن کو سمجھنا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کرنا، کیا یہ ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ ہے؟ ظاہر سی بات ہے ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ نہیں ہے، یہ 4 کام کرنے ہیں۔ اچھا یہ 4 کام کیسے کرنے؟ جیسے صحابہ کرام نے کیے۔ آج کی جو ساری گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن عشق رسول کا دعویٰ تب سچا ہوگا جب یہ 4 چیزیں ہماری زندگی کے اندر داخل ہو جائیں۔
4 باتیں. ایک، اللہ کے نبی کی ذات عالی پر ایمان ہو جیسا کہ صحابہ کا ایمان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ادب ہو جیسا کہ صحابہ ادب کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی مدد اور نصرت ہو جیسا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی مدد اور نصرت کی. اور قرآن حکیم کی اتباع ویسی ہو جیسا کہ صحابہ کرام نے قرآن حکیم کی اتباع کی. تو 4 کام ہم نے کرنے ہیں، اور یہی سچے اور پکے عاشق رسول کی علامت ہے. اب بس اس بات کو تھوڑا سا مختصر طور پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی پر ویسا ایمان ہو جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا، تو صحابہ کرام کا اللہ کے نبی کی ذات عالی پر ایمان کتنا پکا تھا. صحابہ کرام کو کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر شک پیدا نہیں ہوتا. کبھی اس بات پر کہ اللہ کے نبی نے ایک بات ارشاد فرما دی تو شک پیدا نہیں ہوتا. غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی نے ایک خط بنا کر دیا کہ اس طرح آپ نے خندق کھودنی ہے. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جماعت میں تھے تو اسی جماعت میں یہ واقعہ پیش آ گیا. ایک چٹان نکل آئی اور چٹان اتنی مضبوط تھی، اتنا بھاری پتھر درمیان میں سے نکل آ گیا کہ پوری کوشش کے باوجود وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا. اب ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ ہم میں سے ہوتا تو پہلا کام کیا کرتا جو صحابہ کلام نہیں کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کلام کا ایمان پکا تھا. ہم میں سے سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ ہم تعویل کرتے. اللہ کے نبی نے کہا تھا مقصد تو خندق کا کھودنا ہے، ایسے نہیں تو ایسے صحیح. ہم تعویل کر لیتے. صحابہ کرام تعویل، اس قسم کی تعویل کو جان، اللہ کے نبی نے کہا ہے تو یہ ایسے ہی ہوگا. تو اب کیا کریں؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں، جب تک اللہ کے نبی نہیں کہیں گے اب ہم نے یہاں سے ادھر نہیں ہو سکتے. خندق ہی کھودنی ہے لیکن ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے. کیا کرے جی؟ اللہ کے نبی کو بلاؤ. اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یار یوں سے یوں کر لیتے. اللہ کے نبی نے کدال ہاتھ میں لیا اور کدال لے کر جب آپ خندق کے نیچے اترے اور آپ نے 3 دفعہ کدال سے اس پتھر کے اوپر ضرب لگائی. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتی. 3 دفعہ آپ نے کلمات پڑھے ٹکڑوں کے ساتھ، اور ہر دفعہ ایک روشنی نکلی، اس پتھر میں سے روشنی نکلی. تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس روشنی کے اندر اللہ نے مجھے ایران کے، روم کے، یمن کے محلات اور شام کے محلات کا مطلب جو بادشاہ کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے جس کو انگریزی زبان میں پیلسز کہتے ہیں، تو اللہ نے مجھے دکھائے میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچے گی. اچھا حال کیا ہے؟ جس حال میں یہ بات کہی جا رہی ہے اس وقت خود اللہ کے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے، صحابہ کرام انتہائی بھوک کی حالت میں. ابھی دشمن آیا نہیں ہے لیکن دشمن کی تعداد 10 سے 12 ہزار ہے، اور اس دشمن سے بچنے کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے. کھلے میدان میں دشمن سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. ظاہری اسباب کیا ہیں؟ ظاہری اسباب تو ایسے نہیں ہے جیسے کہ آپ دشمن کا مقابلہ کر سکے. مدینہ پہ آنے والے دشمن کا مقابلہ نہیں ہو پا رہا اور مشکل لگ رہا ہے، اور بشارت دی جا رہی ہے کہ میری امت کی سلطنت کہاں تک پہنچے گی؟ ایران، روم. اب ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ صحابہ کرام خوش ہو رہے، اگرچہ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا لیکن خوش ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے اور یہ فتوحات ہوں گی. اور منافقین کیا کہہ رہے ہیں؟ چلے جتنے سارے کوئز ہو تو ہمارے حافظ بچوں کے قرآن کا بھی تو تھوڑا سا، ہر دفعہ جب بھی میں آتا ہوں تو قرآن کا تھوڑا سا کوئز ہوتا ہے. کیوں بھائی علی، سورہ احزاب یاد کر لی نہیں کر لی، یا پہنچے نہیں پہنچے ابھی تک سورہ احزاب تک؟ ہاں جی اچھا، ابھی پتہ چل جائے گا جو بچے سورہ احزاب پڑھتے ہیں. تو منافقین کہہ رہے ہیں کہ ما وعدنا اللہ رسولہ الا، آگے کیا ہے ابھی بتایا کسی بچے نے بتایا، ما وعدنا اللہ رسولہ الا غرورا. کہنے لگے کہ دھوکا ہے،
یہ اللہ نے اللہ کی رسول نے جتنے باتیں کی وہ کیا ہے؟ سب دھوکہ ہے۔ اچھا صحابہ کرام کا ایمان بڑھا اور منافقین کا نفاق بڑھا۔ منافقت نہ کیوں؟ کیونکہ منافقین کو اللہ کے نبی کی بات پر یقین نہیں تھا، ان کو ایمان نہیں تھا، اور صحابہ کرام کو پکا ایمان تھا۔ عبداللہ بن مسعود کا واقعہ میں نے کئی دفعہ سنایا، دوبارہ سے سن لیجئے گا۔ عبداللہ بن مسعود کے عمر زیادہ ہو گئی تھی، وفات کا وقت قریب تھا، حضرت عثمان اپنی خلافت کے زمانے میں ان کے پاس گئے عیادت کرنے کے لیے، اور ان کی بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضرت عثمان نے کہا کہ میں آپ کی بیٹیوں کے لیے وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں، پیسے مقرر کر دیتا ہوں، ہر مہینے بیت المال سے وظیفہ ملا کرے گا تاکہ آپ کی بیٹیوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کو میری بیٹیوں کے حوالے سے مسئلہ ہے، کہاں سے کھائیں گی؟ آج ہم میں سے ہر آدمی اس حوالے سے پریشان ہے کہ میرے بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے مطمئن ہے۔ کیوں مطمئن ہے؟ کیا وجہ بیان فرمائی؟ کیونکہ میں نے اپنے بچیوں کو سورہ واقعہ سنا دی، اور اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لے گا اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام کو اس بات کے اوپر یقین ہے کہ اللہ کے نبی نے اگر کہا ہے تو حق اور سچ ہے۔ اور اب اسی بات کے اوپر ہم دیکھ لیتے ہیں، کیا ہمیں اللہ کے نبی کی بات پر ویسے یقین ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے نبی کی بات پر ویسے یقین ہے جیسا کہ صحابہ کرام کو یقین تھا؟ میں 2-3 مثالیں درج کر دیتا ہوں۔ اس وقت جب کہ ہمارے ملک پاکستان میں ربیع الاول کے مہینے کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی ہو رہے ہیں، گھروں کو مساجد کو لائٹوں سے سجایا بھی جا رہا ہے، اب اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد میں ایاکم الجلوس، دیکھو میں تم کو راستوں کو بند کرنے سے اور راستوں میں بیٹھنے سے خبردار کرتا ہوں، منع کرتا ہوں۔ راستوں کو بند کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے جلسے جلوس لوگوں کے راستے کھول رہے ہیں یا لوگوں کے راستے بند کر رہے ہیں؟ تو کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی جس بات سے منع فرما رہے ہیں ہم اسی کام کو کر رہے ہیں؟ یا ایک اور مثال لے لیجئے گا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال، ایسے مرد جو عورتوں جیسی شکل اختیار کرے۔ جن کو اللہ نے مرد بنایا تو اللہ نے مردوں کی ایک خاص شکل بنائی ہے، اور شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ یا اللہ میں ان کو ایسی پٹی پڑھاؤں گا، ایسی پٹی پڑھاؤں گا کہ یہ کیا کریں گے؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، جس تخلیق پر سانچے پر آپ نے پیدا کیا اس کو بدل دیں گے۔ مرد بنایا تو مردوں سے عورت بننے کی کوشش کریں گے، شیطان نے کہا یا اللہ میں ان کو پٹی پڑھاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو مرد ہو اور عورت جیسی شکل اختیار کرے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے اوپر لعنت ہے۔ اور ایسی خواتین جن کو اللہ نے خواتین کے طور پر پیدا کیا اور وہ خاتون ہونے کے بعد مرد جیسی شکل اختیار کرے، اللہ کے نبی نے اس پہ لعنت کیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ بل پاس کرتی ہے، وہ لمبی بات ہے، بچے موجود ہیں ہمارے پاس، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن اس میں اس بات کا اختیار دیا جاتا ہے اور اس کے اندر لفظ یہ لکھا جاتا ہے کہ سیلف پرسیوڈ جینڈر، خود آدمی بتائے گا کہ میں کیا ہوں، اور وہ جو بتائے گا اس کا اقرار کیا جائے گا، اس کو دیا۔ اچھا یہ بل پاس بھی ہوا 2018 میں، پاکستان میں قانون بن گیا۔ اس وقت جب کہ پورے ملک پاکستان کے اندر ربیع الاول کے حوالے سے سیرت کانفرنس اور جلسے چل رہے ہیں، حکومت پاکستان اس بل کا دفاع وفاقی شرعی عدالت میں کر رہی ہے۔
غیر اسلامی بل کا ہونا ہی چاہیے تھا کہ جب تنبیہ ہوئی پتہ چل گیا اسلامی نظریاتی کونسل نے کہہ دیا کہ بھائی یہ بات غلط ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس سے توبہ کرتے، استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے اور اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی کے پکے اور سچے عاشق ہونے کے لیے کیا کرتے، اس لعنت والے عمل سے توبہ کرتے، رجوع کرتے۔ لیکن عرض میں کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہمارے پاس عشق کے دعوے اور چیز ہے۔ چلے ایک اور تھوڑی سی میں آپ کو تھوڑی سی کڑوی بات بتا دیتا ہوں، اب دوسری بات پہ آ جاتے ہیں۔ چلے ایمان کی بات کے بعد دوسری بات ہے کہ ادب، اللہ کے نبی کا ادب کیا ہے۔ صحابہ کرام کے نزدیک تو ادب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، بلغم نیچے نہیں گرنے دیتے، ادب اتنا تھا۔ اور جب مشورے کے اندر صرف حضرت عمر نے اتنی بات کہی کہ آپ لشکر بھیج رہے ہیں، جو آپ لشکر بھیج رہے ہیں اسامہ بن زید کا، تو جو اسامہ بن زید کا لشکر آپ بھیج رہے ہیں تو اسامہ بن زید کے لشکر میں اسامہ بن زید کی عمر 19 سال ہے، اور جو کہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنا امیر بنایا تھا، تو یہ کم عمر ہے اور مہم بہت بڑی ہے، تو آپ ایسا کریں امیر بدل دیں۔ میں اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کے حضرت عمر کی داڑھی پکڑ لی۔ اتنا کہا کیا لشکر بھیجے؟ ضرور بھیجے، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ لشکر بھیج دینا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ لشکر بھیجنا، یہ جتنے جا رہے ہیں واپس بھی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ کہ مجھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آتے ہوئے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس میں سے مجھے۔ بچے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مجھے آتا ہوا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے ان میں سے۔ سب کو اکٹھے ہی جانا کیوں ضروری پیش آ رہا ہے اتنا؟ عرض میں کیا کر رہا تھا کہ اتنا کہا کہ امیر کو بدل دے، تو حضرت ابوبکر صدیق اتنے ناراض ہوئے۔ کس بات سے ناراض ہوئے؟ کہ جس آدمی کو اللہ کے نبی نے امیر بنایا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابو بکر اس کو بدل دے؟ اور محبت کی علامت دیکھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کی علامت کیا تھی کہ جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق اپنے والد کو لے کر آئے، وہ بڑے ہو چکے تھے، ابو بکر صدیق اپنے والد کو لے کر آئے کہ جن کو اسلام پہ جب آئے تو بہت بوڑھے تھے، آنکھیں بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی تھی، تو بڑا ہاتھ پکڑ کے لے کر آئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ان کو کیوں لے کر آئے؟ مجھے بتاتے میں آ جاتا، اتنے ضعیف آدمی ہے۔ خیر اللہ کے نبی نے کہ جب کلمہ پڑھوایا، حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے، ابو بکر صدیق رو پڑے۔ اب لوگ حیران ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، فتح مکہ اور پھر باپ مسلمان ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی کے والد یاد آ گئے کہ اگر میرے والد کی جگہ حضور کے والد ہوتے تو اللہ کے نبی کو کتنی خوشی ہوتی، اللہ کے نبی کو کتنی خوشی ہوتی۔ تو صحابہ کرام کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق اور ادب کا عالم تو یہ تھا۔ اب میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، چلے بچوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں، ہمارے پاس ایگزیکٹو ڈریس کسے کہتے ہیں؟ عبد الحادی، ایگزیکٹو ڈریس کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہو کر سب بتاؤ تاکہ سب کو پتہ چل سکے۔ جب کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ایگزیکٹو ڈریس ہے یا فارمل ڈریس ہے، کسی کو پتہ ہے؟ جی کہتے نہیں ایگزیکٹو ڈریس ہے، کمپنیز کے اندر، کاروباری اداروں کے اندر۔ میرا بچہ ڈی ایچ اے میں پڑھتا ہے، آج ہی پڑھتا ہے، جب یہ شروع میں ونٹرز آنے لگی، سردیاں، تو ان لوگوں نے کہا جی آپ کا یہ ڈریس ہوگا جس میں ٹائی بھی ہوگی۔ تو میں نے فتویٰ نکال کر کاپی دے کر بھیجا کہ بھئی ہم ٹائی نہیں بنانا چاہتے۔ تو چونکہ ڈی ایچ اے آرمی کا اسکول ہے اور آرمی والے اصولوں کے پابند ہیں، اصول سمجھ رہے نا میری بات، اصولوں کے پابند ہیں، تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ اس وقت جب کہ ہم ربیع الاول میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کو منا رہے ہیں، آج بھی ہمارے نزدیک فارمل ڈریس، ایگزیکٹو ڈریس، اچھا لباس کون سا شمار ہوتا ہے؟ شادیوں کا سیزن آ رہا ہے نا ابھی، شادیوں کے سیزن میں اچھے خاصے دیندار لوگوں کی شادیوں میں جا کر دیکھیے گا، ولیمے کے موقع پہ ڈریس کون سا ہوگا؟ جی ایگزیکٹو ڈریس. ہمیں اچھا کون سا لگتا ہے؟ ہمیں انسان کس لباس میں سب سے زیادہ بھلا معلوم ہوتا ہے؟ جب اس نے پڑھا لکھا کون سا لگتا ہے، ترقی یافتہ کون سا لگتا ہے، سمجھدار کون سا لگتا ہے؟ کیونکہ جب اس نے پورا کا پورا وہ پینٹ شرٹ کوٹ ٹائی سب پہنا ہوا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بندہ پڑھا لکھا ہے. کیا ہمیں ایک آدمی پگڑی کے اندر، ڈھیلے ڈھالے کرتے کے اندر، اظہار بند کے اندر، چادر کے اندر، کیا ہمیں لگتا ہے کہ یہ آدمی سب سے اعلیٰ لباس میں ہے؟ اب یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے نزدیک دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ نعت پڑھنا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن نعت پڑھنا بہت اچھی اور ثواب کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن یہ ہو کہ آج جو بات اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی اور سکھائی وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے احسن ہے، سب سے اچھا ہے. میں نے ایک واقعہ بہت کئی دفعہ بیان کیا، اب واقعات بیان کرنے کا وقت ختم ہو رہا ہے چونکہ ٹائم مجھے 12 بجے کا دیا گیا تھا. اب میں آتا ہوں تیسری چیز پر. ادب کا عالم تو میں نے بتا دیا. بیٹا بیٹھ جاؤ، اس وقت اسے جانے کا ٹائم نہیں ہے، سر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. ابھی کسی بچے کو اجازت مت دیں بیٹھنے، باہر جانے میں. تو 5 سے 10 منٹ کی بات ہے، 10 منٹ آپ بیٹھ جانا. مجھ سے عرض میں کر رہا تھا کہ دیکھیے دو باتیں تو آ گئی سامنے کہ ہمارے نبی سے تعلق کا تقاضا یہ کہ ہمارا یقین بن جائے کہ جو ہمارے پاس محنت ہو رہی ہے بچوں کے اوپر 40 حدیثیں یاد کروا رہے ہیں، سنتیں یاد کروا رہے ہیں، بار بار نبی کی باتیں یاد کروا رہے ہیں، 6 نمبر یاد کروا رہے ہیں، اسی محنت میں الفاظ آئیں گے تو ان کے دنوں کے حقیقت بھی آئے گی. لیکن اس کے ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ والدین اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ وَنَصَرُوهُ، ان لوگوں نے نبی کی نصرت اور مدد کی. صحابہ کرام نے جس طرح نبی کی مدد کی، نصرت کی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک مثال دے رہا ہوں صرف، غزوہ احد کے میدان میں جب اللہ کے نبی گر گئے تھے، 30 تیروں کو اپنے ایک ہاتھ پہ روکا تھا. 30 تیروں کو اپنے ایک ہاتھ پر روکا تھا. جیسے ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا، ساری زندگی ان کے ہاتھ صحیح سے کام نہیں کر سکا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. تو صحابہ کرام نے تو اپنی جان مال ہر چیز کے ساتھ اللہ کے نبی کی مدد کی. اور جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر صحابہ کرام یہ نہیں تھا کہ اب وہ اللہ کے نبی چلے گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے. وہ مدینہ کے اندر اسلام سمٹ کے آ گیا، قبائل مرتد ہونا شروع ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. ابوبکر صدیق نے فرمایا اینقص الدین وانا حی، کہ میں زندہ رہوں اور دین میں کمی آ جائے ایسا نہیں ہوگا. مقابلہ کیا، ہر فتنے کا مقابلہ کیا. آج دیکھیے ہمارے پاس اس دین کے لیے لگانے کے لیے کیا ہے. دیکھیے اب تشکیل کی طرف آنا چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر آپ دین کی مدد کرنا چاہتے تو ملک پاکستان میں تو اللہ نے بہت سے راستے کھول رکھے ہیں. مثال کے طور پر 3 4 5 6 ہمارے رائمنڈ مرکز کا اجتماع آ رہا ہے، جس میں کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی نعرہ نہیں ہے، اپنا جان اپنا مال اپنا وقت، اللہ کے دین سارے عالم کے اندر زندہ ہو جائے. یہ جو ہمارے بچے 6 نمبر بیان کر رہے تھے، یہ فکر ان کے اندر بیدار ہو جائے. اس فکر میں اجتماع آ رہا ہے، جتنی مستورات سن رہی ہیں وہ بھی اس بات کو بیان کریں. خواتین کی شرکت اپنے فزیکل پارٹیسپیشن تو نہیں ہو سکتی کہ وہ عملی طور پر اجتماع گاہ میں جائیں، لیکن سری لنکا میں جب اجتماع ہوا تو 3 لاکھ خواتین نے روزے رکھے. 3 لاکھ خواتین نے اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے روزے رکھے. تو خواتین دعاؤں کے ساتھ، روزے کے ساتھ اور اپنے محرم مردوں کو تیار کر کے اس میں شرکت کریں، اور مرد حضرات جتنے موجود ہیں وہ بھی اس کی نیت کریں. دیکھیے اگر تو ہم اس بات میں ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے نبی کے لیے کوئی ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو اس محنت میں شریک ہونا ہوگا. ایک
چھوٹا سا بات سے بات نکلتی ہے صرف اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ ہماری نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ لمبا سفر کر کے تشریف لائے، اور آپ کی عادت شریفہ یہ تھی جب مدینہ میں آتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں جاتے، اور مسجد نبوی میں جانے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے اور فاطمہ نے آپ کا استقبال فرمایا اور ماتھے پر بوسہ دیا اور حضرت فاطمہ رو پڑی، تو حضور نے پوچھا فاطمہ رونے کی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہے؟ تو فرمایا کہ اراک یا رسول اللہ، حضور میں آپ کو دیکھتی ہوں قد شحب لونک، آپ کا رنگ سفر کی شدت اور دھوپ اور گرد اور غبار سے آپ کا رنگ ماند پڑ گیا، وخلو لقد ثیابک، اور آپ کے کپڑے سفر کی وجہ سے گرد و غبار کی وجہ سے بوسیدہ ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ رونے کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے اللہ نے بھیجا ہی ایسے دین کے ساتھ ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا خیمہ نہیں بچے گا، نہ اینٹ اور گارے اور مٹی کا بنا ہوا گھر بچے گا جس میں اللہ اس دین کو داخل نہ کرے۔ تو محنت اور کوشش اور کاوش اور اپنے آپ کو لگانا کھپانا اس دین کی خاطر تھا، تو صحابہ کرام نے بھی کیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے ہم تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑ جائیں، ہر آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے استاد محترم حضرت مفتی حسن صاحب دعوت برکات العالی ارشاد فرماتے کہ اللہ نے اس دور میں بہت سے سفر کو آسان کر دیا، عام تعلقات اور رابطے بھی آسان ہو گئے، اللہ نے اس دور میں دین کے کام کو بھی آسان کر دیا۔ تو آسان ہے، ایک تو ہے کہ ہم تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے مسجد میں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا شروع کر دیں، اپنے گھر کے اندر تعلیم کے حلقوں میں لگانا شروع کریں، اپنے خواتین کے اندر اس فکر کو بیدار کریں۔ لیکن خواتین بھی اس فکر میں شامل ہو سکتی ہیں، صحابیات بھی اس فکر میں شامل ہوتی۔ اب بات سے بات نکل رہی ہے، پھر واقعہ یاد آ گیا مجھے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نیند سے بیدار ہوئے، لمبی روایت ہے، میں مختصر بس ایک ٹکڑا بیان کر رہا ہوں۔ اور حضور ہنستے ہوئے وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ایک صحابیہ تھی، انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہے جو سمندر کے راستے سے جا کر سفر کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو فتح نصیب فرمائیں گے اور وہ جنت میں سے ہوں گا، مغفور الہم، ان کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے۔ اب یہ بات سنتے ہی ان صحابیہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کہا کہ حضور آپ دعا کہ میں ان میں سے ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ انتی فیہم، تم بھی ان میں سے ہو، ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضور دوبارہ سو گئے، پھر اٹھے، پھر آپ ہنس رہے تھے، تو آپ نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے دوبارہ دکھائے گا کہ ایک اور لشکر ہوگا، تو ان صحابیہ نے کہا کہ حضور مجھے دعا کہ میں اس لشکر میں، حضور نے کہا نہیں تم اس لشکر میں نہیں، تو پہلے والے لشکر میں، کیونکہ پہلے والے لشکر میں ان کی شہادت ہو گئی تھی، واپس آتے اسی لشکر میں ان صحابی کی شہادت ہو گئی۔ اچھا، اسی طرح ہمارے مرکز کے مولانا احسان صاحب نے کارگزاری سنائی، خواتین دین کی محنت میں اور دین کی کو بلند کرنے کے لیے کیسے شامل ہوتی ہیں۔ اس میں کارگزاری سنائی، 2 کارگزاری سنا رہا ہوں، ایک مولانا احسان صاحب کی، ایک اپنے مدرسے کی کارگزاری سنا رہا ہوں کہ خواتین جو بھی اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت اور مدد میں لگ سکتی ہے۔ مولانا احسان صاحب نے کارگزاری سنا ہے کہ ایک اب تو الحمدللہ جماعتیں پوری کی پوری بنتی ہیں، ہمارے مدرسے کے استاد مولانا ابو ہریرہ صاحب دعوت برکاتہم بھی اس وقت مڈغاسکر میں ہے، اس وقت ہے نا جی، مڈغاسکر میں ان کی ماشاءاللہ 7 مہینے کی تشکیل ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ مولانا سعد صاحب دعوت برکاتہم جو ابھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے کوئز میں بچوں کے ساتھ سوالات پوچھ رہے تھے، وہ بھی ابھی یمن میں ماشاءاللہ سے وقت لگا کر آئے۔ تو یہ تقاضا چل رہا تھا بیرون کی جماعت کو، اس زمانے میں پہلی پرانی بات ہے شاید، تو اتنی جماعتیں ایک شہر سے بنتی نہیں تھی، تو مختلف مراکز سے نام آتے اور پھر راولپنڈی مرکز میں جماعت بنتی، تو 1-2 آدمی کی گنجائش تھی۔ تو اب گھر کا مشورہ ہوا اور بتایا گیا کہ بھی تقاضا چل رہا ہے، جماعت بننی ہے اللہ کے راستے میں، ایک صاحب کم ہے، تو اس گھر کی جو خاتون تھی انہوں نے کہا کہ میرا بھائی جا سکتا ہے۔ تو مشورے میں طے ہوا، گھر کے مشورے میں، کہ یہ خاتون سفر کر کے جائیں محرم کے ساتھ اور اپنے بھائی کو تیار کریں۔ تو یہ
بھائی کے پاس گئی، سفر کر کے بھائی کو تیار کیا، بھائی نے کہا مجھے بھی پتا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ ان خاتون نے کہا کہ چلو میں زیور بھیج دیتی ہوں، تم پیسے لے لو، قرض کے طور پر لے لو، اور جب بعد میں آئے تو قرض واپس کر دینا، لیکن اللہ کے دین کا تقاضا پورا کر دو۔ تو وہ انہوں نے زیور کو بیچا، پیسہ دیا، بھائی جماعت میں گیا۔ تو مولانا احسان صاحب نے دیکھو یہ کارگزاری سنائی کہ دیکھو اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کے لیے خواتین بھی اس طرح ہو سکتی ہیں۔ ایک کارگزاری تو یہ تھی اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کی، اور دوسری کارگزاری اپنے مدرسے کی سنا دیتا ہوں۔ جو ابھی ہم نے بچیوں کی ترتیب شروع کی، اس کا تقاضا پہلے سے آ رہا تھا۔ ہمارے مفتی بلال صاحب، اللہ نے ان کو ماشاءاللہ بیٹی دی، ان کی طرف سے بھی تھا کہ بھئی اس طرح کی کوئی ترتیب ہونی چاہیے۔ ہم اپنے بچیوں کو عام دنیا دار ماحول میں نہیں بیچنا چاہتے۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن بھائی اس وقت ہمارا جو بچیوں کا جس میں عالمہ کا پروگرام چل رہا ہے، درس نظامی کا ہے، ہم بچیوں کو عالمہ کرواتے ہیں، اس میں تو میری اہلیہ ہے، مفتی بلال صاحب کی اہلیہ بھی ہے، مولانا سعد صاحب کی اہلیہ بھی ہے، یہ سنبھال رہی ہے۔ اب یہ ایک اضافی تقاضا ہے تو اس کو سنبھالے گا کون؟ کوئی پیش کرے قربانی کے لیے۔ تو بات چلتی رہی لیکن کوئی ترتیب نہیں بن رہی تھی۔ الحمدللہ ہماری ایک جماعت ہے خواتین کی جو تقریباً کوئی 10-12 سال سے مجھ سے قرآن حکیم کی تفسیر وغیرہ دیگر چیزیں انہوں نے پڑھی، ان میں سے ماشاءاللہ 3-4 خواتین بہت باصلاحیت، ان خواتین نے پھر اپنے آپ کو پیش کیا کہ جی انشاءاللہ تعالی ہم اس تقاضے کے لیے تیار ہیں، اور باقاعدہ مستقل طور پر اب وہ خواتین ماشاءاللہ سے اہلیہ منیر مغل ہے، اہلیہ محمود، اہلیہ آصم خواجہ، اور اہلیہ شفیق بنت مقبول ہے۔ تو یہ خواتین نے اس کو سنبھالا۔ مطلب یہ جو خواتین اس بات کو سن رہی ہے ان کے لیے بھی ہے کہ دیکھیں مرد بھی اس دین کی محنت میں لگے، خواتین بھی اس دین کی محنت میں لگے، اور یہ جو ایک ہمیں ماحول سے ملا ہوا ہے کہ جی ہم نے تو بس پیسہ کمانا ہے، گھر بنانا ہے، اس پیسہ کمانے اور گھر بنانا یہ ہماری ضرورت زندگی تو ہو سکتا ہے لیکن ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق تب ہوگا جب ہم اپنے مقصد زندگی کو پہچانیں گے، ہمارا اصل مقصد زندگی کیا ہے۔ اور آخری بات، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس قرآن کی اتباع کرے جو اللہ کے نبی کے ساتھ بھیجا گیا۔ اب قرآن کی اتباع کب ہوگی؟ ہم نے خاص طور سے اپنے بچوں کے لیے پہلے نصاب بنایا تھا، اب دوبارہ سے اور زیادہ مضبوط نصاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہم نے رکھا قرآن عربی رکھا جس سے بچوں کو فائدہ بھی ہوا اور ہو بھی رہا ہے الحمدللہ، لیکن اب ہماری ایک اور کوشش یہ ہے انتہائی ابتدا سے عربی زبان بچوں کو سکھائیں، یہاں تک کہ بچہ جب میٹرک کر کے ہمارے پاس سے نکلے گا تو اس کو اتنا عبور ہو عربی زبان پہ جتنا کہ عام انگلش میڈیم اسکول میں انگریزی پہ عبور ہوتا ہے، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ تو چلے کہ میں قرآن پڑھ کیا رہا ہوں، مجھے قرآن کے اندر اللہ نے مجھے کیا کہا۔ ہمارے پاس ویکینڈ کلاس ہوتی ہے، ہفتے کے دن صرف 3 گھنٹے ہم لیتے ہیں، آج بھی کلاس ہے 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک، ہمارے سلیم صاحب بھی تشریف لاتے ہیں اس کے اندر، اس کلاس کے اندر۔ اس کلاس میں ایک ہم نے خاص طور پہ آیات کا انتخاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، قرآن آپ سے مخاطب ہے، صرف ان آیات کا انتخاب کیا جس میں یا ایھا الذین آمنوا آ رہا ہے، تاکہ کم از کم اتنا تو پتہ چل جائے کہ قرآن مجھے مخاطب کر کے مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تو اب یہ کہ ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ میں نے قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اور اب آخری بات اسی پہ کر کے چاہتا ہے دعا کر لیتے ہیں، یہ بات بھی تھوڑی سی سوچنے والی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ جس نے سودی لین دین سے باز نہیں آیا تو پھر اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور یہ فیصلہ 3 دفعہ آ چکا، 30 سال ہو گئے، اب ہم مسلسل 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 اس فیصلے کو ٹالتے جا رہے ہیں۔ ہاں باقی چیزوں کے اوپر تو ہمیں بہت غیرت آتی ہے، اگر ہمارا مفاد ہو تو پھر تو ہم سڑکیں بند کرنے پہ فوراً سے نکل آتے ہیں۔ کیا جب اس بات کے اوپر بھی کبھی ہم نے کوئی دھرنا دیا کہ جب تک کہ حکومت سودی لین دین بند کر دے گی اس وقت تک ہم اپنا دھرنا نہیں ہٹائیں گے؟ کیا آپ آزاد کے سامنے ایسا کوئی دھرنا آیا ابھی تک؟ میرے علم میں تو نہیں ہے، اگر آپ کے علم میں تو میرے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، میرے علم میں تو ایسا کوئی دھرنا نہیں ہے ابھی تک کا جس میں آپ کی سیاسی جماعتوں نے یہ دھرنا دیا ہو کہ ہم اس وقت تک اپنا دھرنا نہیں ہٹائیں گے جبکہ حکومت پاکستان سودی لین دین ختم کرنے کا اعلان نہیں کرے۔ ہم ہر سیاسی بات کے اوپر دھرنے کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سیاسی مفاد کی خاطر تحریکیں چلانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ سے، اللہ کے رسول کے سے اعلان جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہماری کوئی ایمانی غرض نہیں جاگتی۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے
مسلمانوں نے پاکستان کے لیے کہ خدا کے لیے اس سیاسی یہ جو سیاسی ایک ہمارے پاس اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے، کبھی وہ آ رہا ہے کبھی یہ آ رہا ہے، ہمیں ان کی حقیقت پتہ چل جانی چاہیے تھی ابھی تک۔ اگر ابھی بھی پتہ نہیں چلی ہے حقیقت اور ابھی بھی کسی خوش فہمی کا شکار ہے کہ نہیں فلانا نہیں کر سکا فلانا کر سکے گا، تو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کو یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے۔ تو 4 باتیں میں نے ارشاد فرمائی۔ اگر اللہ کے نبی سے پکا تعلق ہے، اس کے تقاضے کی 4 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھ لو کہ اللہ کے نبی کی بات پہ یقین کتنا ہے۔ برادری، رواج، تہذیب، تمدن، مغربی افکار، ان پہ زیادہ یقین ہے یا اللہ کے نبی کی بات پہ یقین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت کتنی ہے، وہ زندگی ہمیں کتنی اٹریکٹیو لگتی ہے، صحابیات کی زندگی ہمیں کتنی اٹریکٹیو لگتی ہے۔ چوتھی بات، اللہ کے دین کے لیے کتنی قربانی دینے کا ملکہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اور آخری بات، قرآن سے تعلق ہمارا کتنا مضبوط ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو الحمدللہ ہم سچے پکے عاشق رسول ہیں، اور اگر 4 چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آخر میں اس کو نتائج کا اعلان کرنا کیا پڑتا ہے، کر لیں نتائج کا، اب نتائج کا اعلان کریں گے پھر زیادہ دعا کریں گے۔